अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लि अहलित तक़वा वल यक़ीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन। आज 2 रबीउल सानी 1436 हिजरी का खुतबा है जुम्आ मादी सेंट्रल ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में बाउनवान है अहमियत तालीम कुरान के उन्वान बाउनवान अहमियत तालीमुल कुरान दिया जा रहा है। आज हम बयान करेंगे कुरान की तालीम, कुरान का ताल्लुम कितना इम्पोर्टेंट है और दुनिया में कुरान की तिलावत खिदमत के फ़वाइद क्या है और आखिरत में कुरान की खिदमत के फ़वाइद क्या है। सबसे पहले तो एक गलत फहमी दूर कर लीजिए और वो ये है कि कुरान इतना ना पढ़े, सिपारा ना पढ़े तो फिर पढ़े ही ना। ये अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं है। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना मुमकिन हो कुरान में से उतना तुम पढ़ो, ये अल्लाह का हुक्म है। कोई जरूरी नहीं कि सिपारा पढ़ो, सिपारे तो हुजूर के दौर में थे ही नहीं, ये तो बाद में पारा पारा किया है उम्मत ने। 3 पारों में तकसीम किया है कि वो 30 दिन पूरे हो जाएं महीने में। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, मगर जमाना पैगंबर में ये नहीं थी। तो कुरान को उतना पढ़ो। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन्हु, 2 जगह, एक जगह मिनल कुरान, एक जगह ज़मीर पलटाई कुरान की तरफ। तो ये गलत फहमी अगर दूर हो जाए कि कुरान का 1 सिपारा 2 सिपारे पढ़ने वाजिब नहीं है, जितना पढ़ सकते हो अल्लाह की ख्वाहिश है उतना पढ़ो। मिनिमम हमारे इमाम ने कहा है, इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह, कि अगर हमारा मोमिन 50 आयतें डेली पढ़ ले तो वो हमारा मोमिन शुमार होता है। 50 आयतें तो आप पढ़ सकते हैं, 80 से ज्यादा आयतें तो सूरह यासीन की 83 है शायद, कितनी, शाबाश, 83 तो वो है। आप पूरी यासीन पढ़ लें तो मोमिन की अलामत भी आ जाएगी, इमाम सादिक भी राजी हो जाएंगे और यासीन का सवाब अलग होगा। तो ये हमारे इमाम की तरफ से ये मनक़ूल है। आजकल क्योंकि माशाल्लाह हम मसरूफ बहुत हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कुरान पढ़ने का, ये एक हमारी मजबूरी है। जी हाँ, अमेरिका में रहने वाले हमारे भाई बहनों के पास बिल्कुल वक्त नहीं है कुरान के लिए, हर चीज के लिए वक्त है। यहां तकरीबन 11 साल पहले बिस्मिल्लाह से वन्नास तक से तफसीर कुरान की इब्तिदा की थी। अब वो 269 नंबर तक पहुंच गया है, क्योंकि कभी कभी होता है, कभी संडे छुट्टी हो जाती है, अयाम अज़ा में नहीं होता, रमज़ान में छुट्टी हो जाती है। तो माशाल्लाह 269 नंबर में पहुंचने तक एवरेज जो है वो बिल्कुल वही की वही खड़ी है, एक बंदा ऊपर नहीं हुआ। एवरेज थी 20, अलैकुम सलाम,
जिस दिन शुरू किया था उस दिन भी 20 थे, पिछले इतवार को भी 20 लोग थे माशाल्लाह। एक बंदा नहीं बढ़ा, 21 नहीं हुए। तो ये फेलियर है, ये नाकामी है। चाहिए था मस्जिद पुर हो जाती, चाहिए था जगह कम पड़ जाती कुरान के दर्स में। यही हाल मदारिस कुरान का भी हो रहा है। अब जबकि इतना रोशनी का दौर है, मुझे ये बताने में आज तकलीफ भी हो रही है और मैं मजबूर भी हूं। पिछले हफ्ते में मेरे 4 ऐसे दोस्त हैं करीबी, जिनके बारे में उन्होंने खुद मुझे इत्तला दी कि उनके बच्चे अलैकुम सलाम दुश्मनाने अहले बैत के पास कुरान पढ़ रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि उनके बिहेवियर में चेंज आ गई है। मजलिस में नहीं जाना चाहते, मातम उनको बुरा लग रहा है, मौला अली की तारीफ करें तो बुरा मनाते हैं। और धीरे धीरे उन चारों ने फरमाया, हमने भी मियां बीवी ने यही सोचा है कि कम ही कर दें जाना। तो मैं तो सिर्फ एक जंगे खतर ही बजा सकता हूं। कोई मेरे पास सुलेमान अलैहिस्सलाम की छड़ी भी नहीं है और कोई मौला बख्श भी मेरे पास नहीं है जिससे मैं अपनी बात मनवा सकूं। मेरे भाई बहन अमेरिका में घाटे का सौदा कर रहे हैं। अव्वल तो कुरान पढ़ा ही नहीं रहे, तकरीबन 60-70% तो हमारे भाई बहनों के बच्चे कुरान पढ़ ही नहीं रहे। 30% ने तो खुद कुरान नहीं पढ़ा। हालांकि इस रोशनी के दौर में तो वो भी कुरान पढ़ सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा। बाकी रही बात जो 10% दुश्मनाने अहले बैत से पढ़ा रहे हैं, वो वैसे अपनी बर्बादी का सामान कर रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से 20% लोग हैं कि जो कुरान पढ़ा रहे हैं या खुद कुरान की तरफ रग़बत कर रहे हैं। इसलिए आज का खुतबा दिया जा रहा है कि थोड़ा सा एहसास बेदार हो। पब्लिक को हम कितना टाइम देते हैं? एक फोन कॉल आ जाती है, 20 मिनट हम उस फोन कॉल पे गप्पे हाँकते हैं, इधर से उधर की हैंकी पैंकी। अगर मैं फोन ऑफ ना करूं, अभी 3 फोन आए हैं, ये चंद नमाजी मौजूद थे, 12:05 से लेकर 12:12 तक 3 फोन आए हैं। वो तीनों के तीनों अपनी कौम के लोग हैं। इसका मतलब ये है कि ना वो जुमा पढ़ते हैं, ना उनको जुमे की कोई अहमियत का एहसास है। उनकी नजर में कोई जुमे की अहमियत नहीं, वरना मौलाना को 12 बजे कैसे कोई कॉल करेगा जब उसको पता हो कि मौलाना ने तो अभी उस बैल की तरह जो कुएं के इर्द गिर्द बेचारा जुड़ा होता है, मौलाना तो अभी जुड़ जाना है। तो इसका मतलब यह है कि इतना बेहिस हो चुके हैं लोग कि उनको जुमे के मुकद्दस सात के तकद्दुस का भी इल्म नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा आज का खुतबा जरा तालीम और ताल्लुम में कुरान की अहमियत पर और कुरान मजीद के इस दुनिया में क्या फ़वाइद होंगे, आखिरत में क्या फ़वाइद होंगे, इस पर अर्ज़ किया जाए। वक्त क्योंकि बहुत मुख्तसर होता है खुतबे का, इसमें डिटेल से तो गुफ्तगू आ नहीं सकती। अलबत्ता जो आ सकती है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए। इरशाद हुआ, मन क़रा अल कुरान व हुवा शाबुन मुमिनुन इख्तलत अल कुरान बिलहमिही व फमिही। जो जवान कुरान पढ़े, खुद कुरान उसके गोश्त, पोस्त, लहम यानी गोश्त, जिल्द और खून में सरायत कर जाता है। यानी उस बंदे का खून स्पिरिचुअली पाक हो जाता है जो जवानी में कुरान पढ़ना शुरू कर दे। देखिए कैसे अल्लाह स्टेटस बदलता है। शहीद हम में से ही होता है, मगर उसका स्टेटस बदल गया कि उसको नहलाने की जरूरत नहीं, उसी तरह उन्हीं कपड़ों में दफन कर दो। यानी वही खून जो शरीयत की नजर में नजिस था, शहादत के बाद वही खून पाक हो गया। जरा गौर करें, वही खून जो फिजिकली नजिस है, स्पिरिचुअली वही अल्लाह की नजर में पाक हो जाएगा अगर कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जिल्द पाक हो जाएगी, गोश्त पाक हो जाएगा, सुभान अल्लाह। रच बस जाएगा कुरान गोश्त के अंदर। हमारे एक उस्ताद थे, जब कोई कुरान पढ़ता तो उनकी जिल्द फड़फड़ाती थी। हमने खुद आजमाया, इधर हमने आयत पढ़ी, उधर वो कांपने लग गए।
کیونکہ ان کے گوشت میں قرآن سرایت کر چکا تھا۔ دوسری حدیث شریف، دنیا کا فائدہ، من قرأ القرآن فهو غنی لا فقر له بعد، جو شخص قرآن پڑھ لے، جس دن وہ قرآن پڑھ لے، حدیث شریف کے جملے ہیں، اللہ گارنٹی دیتا ہے آج کے بعد اے قاری تجھے میں غریب نہیں ہونے دوں گا۔ دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ آپ بچوں کو لے آئیں مدرسۃ القرآن میں، اگلے ہفتے اپنے فائنانسز دیکھ لیں، یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے فرق آئے گا، امپرومنٹ آئے گی۔ تیسری حدیث، حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، جو قرآن کے پروموٹر ہیں وہ جنت کے اہل بہشت کے عارف لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بہشت والے ان سے معرفت سیکھیں گے جو قرآن کے دنیا میں پروموٹر ہوں گے۔ فرمایا آیات القرآن خزائنہ، اللہ کے خزانے ڈھونڈنے ہیں تو اللہ کے قرآن کی آیتوں میں چھپے ہوئے، آیتیں خود خزانوں کو چھپائے ہوئے۔ ينبغي للمؤمن ان لا يموت حتى يتعلم القرآن او يكون في تعلمه، امام صادق نے فرمایا ہمارا شیعہ، ہمارا مومن اس وقت تک مرتا نہیں جب تک قرآن نہ پڑھ لے۔ یعنی اگر کسی شیعہ نے آج تک قرآن نہیں پڑھا، آج 2 ربیع ثانی کے خطبے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ آج میں الحمدللہ 7 بجے ٹی وی کے اوپر بسم اللہ کر رہا ہوں، قرآن سکھا رہا ہوں۔ آپ ایپ لوڈ کر لیں المہدی ٹی وی کی، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں بھی آپ ہوں، آپ پورا قرآن تجوید کے ساتھ، آج بسم اللہ کر رہا ہوں 7 بجے، اب تو کوئی بہانہ نہیں رہا ماشاءاللہ، گھر گھر میں اب تو علوم اہل بیت پہنچ گئے۔ ہمیں تو اس زمانے میں یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے، ہمیں ہمارے استاد ہم سے پٹھے کٹواتے تھے، ہمارے استاد گھڑے بھرواتے تھے، گھڑے بھر بھر کے ہم تو تھک گئے۔ استادوں نے کہا کہ پہلے 5 گھڑے بھرو پانی کے، پھر بعد میں آگے سبق میں پڑھاؤں گا، مگر اس وقت بھی ہم نے قرآن پڑھا الحمدللہ۔ گھر سے امی سے فلانی چیز پکوا کے لے آؤ، ہر نخرہ ناز اٹھاتے تھے اپنے استادوں کا کہ قرآن پڑھ لیں۔ آج الٹا زمانہ آ گیا ہے، استاد نخرے اٹھا رہا ہے، استاد کہہ رہا ہے درس میں آؤ کھانا کھلاؤں گا، استاد کہہ رہا ہے فجر میں آؤ کھانا کھلاؤں گا، ناشتہ کراؤں گا، استاد کہہ رہا ہے بچوں کو لے آؤ، ان کے لیے میں $60، یہ سجاد گواہ ہے، $60 میں نے خرچ کیا اس دفعہ یہ آپ کے بچوں کے اوپر، میں نے اپنی جیب سے کیا ہے $60، پوچھ لیں سجاد سے، میں ان کو سب کچھ کھلاؤں گا، آپ لے تو آئیں۔ آج الٹی گنگا بہ رہی ہے، پھر بھی بچوں کو لانے کو تیار نہیں، اور عجیب قسم کے بہانے ہیں، بڑے عجیب بہانے ہیں۔ ایک بہانہ سن لیجئے، المہدی سینٹر میں تو کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، ماشاءاللہ آپ تو بڑے کنٹینیو ہیں، اب یہ شروع ہوا ہے، اب بتائیے کہاں یہ ڈسکنٹینیو ہوگا، بتائیے گا۔ اب شروع ہو گیا ہے، کسی نے مجھے کہا جی میرے بچے تو فلاں جگہ پڑھتے ہیں، اتفاق سے یہ لاسٹ ویک کی بات ہے، میں کسی ختم میں گیا ہوا تھا، میں نے کہا اس بچے سے کہہ دے مجھے فاتحہ سنا دے، میں اس کو $1000 میری جیب میں انعام دیتا ہوں۔ فاتحہ کیا بسم اللہ نہیں آتی تھی، دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک صاحب مجھے رمضان میں ہمارے پہ نہیں آتے تھے، دھوکہ دیتے تھے انتظامیہ کو، حاجی سلامت علی کو بھی، مجھے بھی، کہ میں تو فلاں جگہ جاتا ہوں، اتفاق سے فلاں جگہ میں نے پورا رمضان پڑھایا۔ جب وہ عید کے دن یہاں ملے تو میں نے کہا بھائی تم 30 دن ہی غائب رہے، تم تو یہاں دھوکہ دیتے تھے کہ میں وہاں جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا بس وہاں والوں کو کہتا ہوں کہ یہاں آتا ہوں۔ کیا کہنا ہے ان کا، ذرا غور فرمائیں، کیا پکے مومن ہیں، سچے عاشق رسول۔ خدا را قرآن کی بابت دھوکہ نہ دیں، اگر نہیں شروع کیا قرآن آج سے شروع کر لیں، آج بسم اللہ کریں، کوئی پیسہ آپ کا نہیں لگ رہا۔ سنڈے کو آئیں، انگلش میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، اردو میں آپ کو 6 سے 7 بجے اس میں آئیں، انشاءاللہ چینج آئے گی، تبدیلی آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ مولا علی نے فرمایا البیت الذی یقرأ فیہ القرآن ویذکر اللہ عز وجل فیہ تکثر برکتہ،
جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس گھر کی برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ، اس گھر میں فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں لبیک کہتے ہوئے، بچپن میں یاد ہے نا لبیک یس سر ہم کہتے تھے، یس یس سر کہتے ہوئے فرشتے اس قاری قرآن کے گھر اتر آتے ہیں کہ جو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو یا ذکر رحمان کر رہا ہو۔ وَتَحْجُرُهُ الشَّيْطَانُ، مولا علی فرماتے ہیں شیطان اس گھر سے مائگریٹ ہو جاتا ہے، دفع دور ہو جاتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے یا ذکر رحمان کیا جائے۔ القرآن عہد اللہ، امام فرماتے ہیں قرآن، چھٹے امام نے کہا قرآن اللہ کا وعدہ ہے۔ سبحان اللہ، قرآن خود اللہ کا وعدہ ہے۔ ارشاد فرمایا ان ختم القرآن لیلا صلت علیہ الملائکۃ حتی یصبح، اگر کوئی رات میں قرآن ختم کر لے تو ساری رات اللہ کے سارے فرشتے اس کے اوپر سلام کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ خَتَمَهُ نَهَارًا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْحَفَظَةُ، اور اگر کوئی دن میں قرآن ختم کر لے تو دن والے سارے فرشتے اس بندے کے لیے سلام بھیجتے رہتے ہیں، یعنی وہ بندہ سلام ملائکہ کے قابل ہو جاتا ہے جس بندے کو قرآن کے ختم کی سعادت مل جائے۔ وَكَانَتْ لَهُ دَعْوَةٌ مُجَابَةٌ، جو دعا کرے گا ختم قرآن والا اس کی دعا قبول ہوگی۔ پہلے تو یہ مرحومین کے لیے ختم ہوتا تھا، اب تو ماشاءاللہ امریکہ والے اس میں بھی بڑے ٹاپ پہ چلے گئے ہیں کہ جب ایک سورہ فاتحہ 2/3 قرآن ہے اور ایک سورہ اخلاص تو ہم وہ پڑھ لیں گے، قرآن کیا پڑھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن تو آسان ہے، مولویوں نے مشکل بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مرحومین ترس رہے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے، قبرستانوں میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، کھانا کھاتے وقت مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہے، مسجدوں میں آنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، جو بندہ قرآن ختم کر لے، اللہ فرماتا ہے دنیا کی کوئی ایسی خیر نہیں آسمانوں اور زمینوں کی جو میں اس بندے کے نصیب میں نہ کر دوں جس نے میرا قرآن ایک بار ختم کر لیا۔ تو یہ قرآن کے ختم کرنے کا ثواب ہمارے امام، ہمارے پیغمبر، ہمارے معصومین ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ باقی احادیث اگلے جمعہ کو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج کی حد تک ایک دو واقعات سن لیجئے۔ ایک تو یہ واقعہ سن لیجئے کہ یہاں 6 بجے درس قرآن ہوتا ہے اور ٹھیک 6 بجے ہمارے قریبی دوست زین بخاری کی دکان پہ گپے ہانک رہے تھے، تو ان کو سوچنا چاہیے، خوف خدا کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ گپوں سے تو بہتر ہے درس قرآن میں آ جانا، اور بیٹھے بھی نیکسٹ بلاک ہے اور دور بھی کوئی نہیں، نیکسٹ بلاک بیٹھے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا تمام بھائی بہنوں سے، اس دفعہ انتظامیہ والے بڑے جشن منا رہے تھے کہ اس سنڈے کو تو کچھ نہیں، میں نے کہا نہیں، اس سنڈے کو مظلوم قرآن ہے، درس قرآن ہے، جشن کوئی نہیں مگر مظلوم درس قرآن ہے، اس میں بھی انتظامیہ والوں کو آنا چاہیے۔ کبھی قسم بھی توڑ دیں کہ انتظامیہ والے بھی درس قرآن میں پورے 6 بجے، پونے 6 بجے شیر کی طرح آ جائے، پتہ چلے کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ درس قرآن ہو رہا ہے سنڈے کے دن۔ جی ہاں، شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے حاجی صاحب۔ جی جی انشاءاللہ آپ تو بڑے معاون ہیں، خدا آپ کو زندگی دے۔ 2 واقعات سن لیں کیونکہ آج میں نے 12:20 پہ خطبہ شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ 12:50 پہ نماز کھڑی ہو جائے گی، آدھے گھنٹے کے خطبے دونوں ہوتے ہیں۔ 2 واقعات سن لیں پھر میں پہلا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ
تو مولانا سید ساجد حسین تقوی، یہ جو المہدی جنتری ہے، جس کے پاس نہ ہو وہ پلیز لے لیں، اس کا آپ کے لیے کوئی ہدیہ نہیں، آپ میری طرف سے اسے ضرور لے لیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے لے جائیں، دوستوں کے لیے لے جائیں۔ میں نے بحمد اللہ 3 لاکھ روپے اپنی حلال کی روزی سے اس پر خرچ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ اس کو لے جائیں۔ اس کے اندر میں نے صفحہ نمبر 103 پر یہ واقعہ لکھا۔ مولانا سید ساجد حسین تقوی آج کل وہ شام میں ہیں، اتنے کریٹیکل حالات کے باوجود انہوں نے شام نہیں چھوڑا، زینبیہ نہیں چھوڑا۔ جب داعش کا قبضہ تھا بی بی زینب کے روضے پر، تب بھی اس مرد مجاہد نے، یہ بی بی زینب کے روضے کے مجاور ہیں، انہوں نے بی بی زینب کی خدمت نہیں چھوڑی۔ آج بھی زندہ ہیں، ٹھیک ٹھاک، بالکل خیریت سے۔ ان کا تعلق ہے بھیرا سے، علی پور سیدہ، آپ جانتے ہوں گے۔ یہ جو ہمارے تقوی صاحب ہیں، مولانا مصدق حیدر تقوی صاحب، ان کے یہ کزن ہیں، ان کا تعلق وہاں سے۔ یہ معین بخاری صاحب کے جو ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں، ان کے کزن ہیں۔ ان کو سب سے موٹی اینک لگ گئی تھی، یہ ارلی 90s کی بات ہے، بلکہ لیٹ 80s میں آپ کہہ لیں۔ حتیٰ کہ یہ جیسے یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ظفر شاہ، یہاں بلکہ اس سے بھی قریب بندے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ دور والوں کو تو ہمیں پہچاننا مشکل ہو رہا ہے، اور رضوان اللہ تک ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، حالانکہ ہماری کوئی اتنی لمبی چوڑی آنکھ کمزور نہیں ہے۔ تو ان کی آنکھ بہت کمزور ہو گئی، وہ قریب سے قریب بندے کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے تقریباً 70 گز سے پہچان لیا، بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ مقدس کے باہر۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، ایک نسخہ بتایا، وہ آپ کو میں عرض کر رہا ہوں۔ 103 نمبر جنتری کے صفحے پر بھی 103 پر اس دفعہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبلہ میں نے نظر کی تھی کہ بسم اللہ سے والناس تک تفسیر ترکیبی قرآن کروں گا صرف و نحو کے مطابق۔ جس دن والناس پہ پہنچا، مطلقاً آنکھ ٹھیک ہو گئی، اینک اتر گئی، آج تک وہ اینک نہیں پہنتے۔ دوسرا واقعہ انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، اور مجھے اور آپ کو قرآن کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ Respected Mu'mineen, it is our trend that we usually deliver the first sermon regarding piety and doing good deeds, regarding the fear of Allah, taqwa, and the second sermon is usually for 2 important issues. First is invitation to repentance, and the second is current issues. First and foremost, let me invite myself and then you all toward tawbah, repentance, maghfirah, istighfar. These days we are in Rabi'ul Thani, and it is very most unfortunate that almost of our centers, they do not celebrate birth anniversary of our 11th Imam. Usually, there is no such jashan or mahfil or any celebration. Even the big centers, small centers, regardless, big centers, they do not even celebrate. They do not care about 11th Imam. Who's the father of Imam of the time? Who is descendant of Prophet? Whose
infallible, ma'asoom, leader of Shias, 11th leader of Shias. We Shias should not show our some kind of discrimination toward imams. So I will humbly request all administrations of the centers who are ignoring this important date, which is next Saturday, not tomorrow, next Saturday, is 10th of Rabi'ul Thani, and that is the day of birth of our 11th Imam, Imam Hassanul Askari, salawatullahi wa salamuhu alayhi. So we all should seek Allah, urge Allah forgiveness for this ignorance, for this discrimination, for this important issue which we are forgetting. We should not neglect our Imams' dates of birth and dates of martyrdoms. I will urge all of you, please convey this message that next Saturday is a big Eid of Shia, that our 11th Imam was born. And in Rabi'ul Thani, Mashallah Zakir Sahib is here. All of you will check in the Jantri and in calendars. In Rabi'ul Thani, we do not have anything besides this. Only one date, only one jashan, one celebration, nothing else at all. We do not have one day, an hour or 2 hours for father of Imam of the time. And we claim that we are lover of Imam of the time and we will be out of his troops. We will be one of his troops. So it's my humble request to please pay regard toward our Imam. And repentance should be continuing each and every Friday, because viruses are coming over and over. Let me share with you that King Abdullah has died in Saudi Arabia, and the next king who has been appointed, selected as the appointment of Saqifa, I will ask him, demand him to not continue the footsteps of King Abdullah. How he was teasing and bothering Shias of Saudi Arabia. How their employees were bothering Hujjaj. How the bribery was all over out of embassies for the Hajj visas. How restrictions were. I hope this new king will change the rules and will advise those mutawwas who humiliate the Hujjaj and who distribute the magazines in which it has been printed that Shias are kafir. I will demand from him and I will urge Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from all the hardliners, especially the Daesh, who has been killing many Shias last week. Last week was most critical week for Damascus. A lot of mu'mineen were killed. The people who say there is nothing this Sunday, I will urge one of you, some of you, just have a small majlis this Sunday for the martyrs, shuhada of Shia, who are being slaughtered in Damascus and Iraq, who are being killed in Rawalpindi and Karachi. In this week, in Rawalpindi, 3 Shias Sayyid were killed, and in Karachi, 8 Shias were killed. 11 Shias were killed only this week. So let us commemorate a small majlis, half an hour majlis, at least to show sympathy to those who got killed in Damascus, whose plane was crashed, and 30 martyrs were killed, and a lot of our brothers and sisters who are suffering all over the world. It's my humble request from all of you
support them morally. And here at least you can commemorate small session for Shuhada. Shuhada of Iraq, Shuhada of Syria, Shuhada of Karachi, Shuhada of Rawalpindi, Shuhada of Pakistan, Shuhada of Afghanistan, Shuhada of Yemen. Do you know how many Shias were killed? At least 100 Shias were killed last week in Yemen. Let us have some sympathy to these Shias. These so-called leaders and so-called big centers, they are not going to do anything. So you can do it at least. May Allah give me and you courage to support these oppressed martyrs and communities. I will urge all of you to support your center financially, morally, with your presence. Bring your children in Sunday school. Come in Fridays and attend all the electronically programs and lessons which are now very easy for you to learn Quran, Nahjul Balagha, Tajweed, history, sayings of Ahlul Bayt. May Allah make me and you one of Khuddamul Quran, servants of Quran, and one of the slaves of Muhammad and Ali Muhammad. And may Allah shower His bounties upon all of you, and may Allah give health to those whose name were mentioned to me and those who were not mentioned to me. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم اجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عليكم السلام.